وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، حق کو چھوڑ کے لوگوں کی خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرو۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے زندگی گزارنے کا ایک راستہ، شریعت، منہاج ہم نے مقرر کر دیا۔ لِكُلٍّ مِّنْكُمْ، تم میں سے ہر ایک کے لیے۔ بھائی یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے، یہ صوفیاء کرام کہ بھئی اچھا بھی زندگی گزارتے تھک گئے، بہت پیڑے کھائے، یار اب اللہ کی طرف چلتے ہیں، موڈ بن گیا۔ یہ موڈی لوگوں کے لیے نہیں ہے، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔ ہم نے یہ اس کو ایک شریعت اور ایک منہاج بنایا ہے، تم میں سے ہر ایک کے لیے، ہر ایک کو اس کی پیروی کرنا ہوگی۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے الگ الگ راستے، شریعتیں اور منہاج مقرر کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے توریت کی شریعت تھی، بنی اسرائیل کے لیے، اور امتوں کے لیے اور شریعتیں تھیں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ تشریف لائے، انہوں نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو اپنایا، لیکن درمیان میں کچھ تبدیلیاں بھی ہو گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنیادی طور پہ توریت کی شریعت کو اپنایا، لیکن توریت کے بہت سارے احکام کو منسوخ کر کے ایک نئی شریعت آ گئی، کامل شریعت۔ تو فرمایا ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو تم سب کے لیے ایک ہی شریعت بنا دیتا، تم سارے انسانوں کو ایک امت بنا دیتا۔ تم میں کوئی کافر نہ ہوتا، کوئی مسلمان نہ ہوتا، کوئی فرقہ نہ ہوتا۔ جیسا کہ بوٹ بنانے والا کارخانہ ہوتا ہے، وہ بوٹ بنتے سارے ایک جیسے بوٹ بن جاتے، فرق ہی نہ ہوتا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں اختیار ہی نہ دیتا انکار کا، گناہ کا، معصیت کا۔ سورج انکار کر سکتا ہے، آج تھکا ہوا ہوں، آج طلوع نہیں ہوتا، ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے روز اس مدار پہ چل رہا ہوں، آج ذرا آرام کر لیتے ہیں، آج 10 منٹ بعد طلوع ہو لیتے ہیں۔ چاند، تارے، بادل، برکھا، پہاڑ، سمندر، سب اس کے نظام فطرت میں، لا آف نیچر میں یوں جکڑے ہوئے ہیں کہ کسی کو رتی برابر، ذرہ برابر اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے زلزلہ لے آئے، اپنی مرضی سے کہیں آندھی، کہیں طوفان لے آئے، اپنی مرضی سے کہیں پہاڑ جہاں چاہے شک ہو جائے، کہیں سے چاہے والکینو آتش فشاں پہاڑ وہ اپنا لاوا اگلنے لگے۔ پتہ نہیں، کسی کو کچھ اختیار نہیں ہے۔ تارے اپنے اپنے راستوں پہ چلتے ہیں، چاند اپنی مدار پہ چلتے، کل فی فلک یسبحون، سب اپنے اپنے مدار پہ تیر رہے ہیں۔ کسی کو سرے منہ انحراف کرنے کا، آگے پیچھے ہونے کا کوئی اختیار نہیں۔ ہم چاہتے تو انسانوں کو بھی ایسی بنا دیتے، کسی کو انکار کا، معصیت کا،
گناہ کا کوئی اختیار نہ دیتے، ہر ایک اطاعت کرنے پہ، اللہ کو ماننے پہ، راتوں کو ٹھیک وقت پہ اٹھ کے تہجد پڑھنے پہ مجبور ہوتا، ہم یہ کر سکتے تھے۔ اور تم سارے کے سارے ایک امت مسلمہ ہوتے، درمیان میں کوئی واجپائی نہ ہوتا، حزبہ نہیں، ہمارا منصوبہ یہ نہیں تھا۔ انسانوں کی حد تک، جنوں کی حد تک ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ ہم تمہیں پوری آزادی دیں، تاکہ ایک مخلوق ایسی تو ہو جو اپنی مرضی سے ہماری اطاعت کرے۔ بھائی پوری کائنات تو کر رہی ہے، نظام ہائی شمسی، کہکشائیں، پوری کائنات توغن کرہن اللہ کے حضور جھکی ہوئی ہے، تسبیح اور حمد میں لگی ہوئی ہے۔ ایک باقی مخلوق بھی بنا دو، چاہے تو بغاوت کر دے، اپنی مرضی سے اطاعت کرے، اور چیزاں چاہے تو انکار کر دے، اور بے حیائی اترائے تو اللہ کو گالی میں دینے لگ جائے۔ لیکن فرمایا ہم نے یہ اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں آزاد، خود مختار مخلوق بنائیں، طاقت دیں، خواہشات دیں، جذبات دیں، مواقع دیں عبادت کے، معصیت کے، اور پھر دیکھیں تم کیا کرتے ہو۔ یہ ایک الگ منصوبہ ہے۔ یہ منصوبہ چونکہ فری ول کا منصوبہ ہے، اس لیے میں یہاں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں نے یہ غضب اٹھا دیا، فلاں نے یہ فتنہ کھڑا کر دیا۔ بھئی ہم نہیں اجازت دی کہ تو فتنہ کھڑا کر رہا ہے، ہم نے منصوبے میں یہ رکھا ہے، پہلے دن سے رکھا ہے کہ یہ خون خرابہ کرے گا، یہ فساد کرے گا۔ تو یہ منصوبے کہیں سے ایک پارٹ آف دی گیم۔ ہم نے ہر ایک کو الگ الگ راستہ دے دیا، شریعت دے دی، اور یہ اس لیے لیا فیما آتا کہ ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے، جس کو جو کچھ دیا ہے، اس کے حساب سے اس کی آزمائش کر لیں۔ کسی کو مال دے کے، جاگیر دے کے، کارخانہ دے کے، کسی کو عہدہ دے کے، کسی کو حکومت دے کے، کسی کو بیماری دے کے، کسی کو غربت دے کے، ہر ایک کا الگ الگ امتحان ہے۔ اور مت سمجھے وہ شخص جو بیمار ہے یا غریب ہے کہ صرف اسی کا امتحان ہو رہا ہے۔ دوستو جس کو دولت دے رکھی ہے اس کا زیادہ کڑا امتحان ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پہ بڑی بڑی تکلیفیں آئیں، بڑی بڑی شدتیں آئیں، ہمیں گرم ریتوں پہ لٹایا گیا، انگاروں پہ لوٹایا گیا، ہمیں مارا پیٹا گیا، ہم ثابت قدم رہے، لیکن دولت آئی تو بہک گئے۔ یہ دولت کا امتحان جو ہے یہ زیادہ کڑا امتحان ہے۔ ہر ایک کو اس کی جگہ پہ رکھ کے ہم آزما رہے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، جیسے ہرڈل ریس ہوتی ہے نا، کسی کو وہاں کھڑا کیے، اسے آگے کوئی پیچھے، بھاگو، تمہارا فاستبقوا، اب مقابلے میں لگ جاؤ، نیکیاں اپنانے۔ الگ الگ مواقع ہیں ہر ایک کے لیے۔
اب میں نے علی اسدی کا واقعہ بیان کیا، وہ ڈاکو ہے، اب وہ بچپن سے ڈاکے ڈالتے چلا رہا ہے، خاندانی ڈاکو ہے. میں یہ آیت سن لی، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تقنطوا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھا ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے کے سارے گناہ اکٹھے ہی معاف کر دیتا ہے. جہاں ڈاکہ ڈالنے گیا وہاں یہ تلاوت ہو رہی تھی، اسے کہتے یار یہ آیت پھر پڑھنا، اس نے پھر پڑھی تو تلوار کو میان میں ڈال دی. اگر وہ بخش دیتا ہے تو پھر ہم بھی سمجھ جاتے ہیں. فضیل بن عیاض کیا تھے؟ فضیل بن عیاض جو سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے شیخ ہیں، اور ان کے ہاتھوں ہزاروں لاکھوں انسانوں کو ہدایت ملی. خاندانی ڈاکو تھے. اب جو ڈاکہ ڈالنے گئے تو وہاں آیت پڑھی جا رہی تھی، کہ ابھی ان لوگوں کے لیے وقت نہیں آیا. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا تَخْشَعُ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہیں کیا ابھی ان کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں پست ہو جائے اور اللہ کی یاد میں لگ جائے. کب آئے گا وقت؟ کہتے ہیں قد آن، وقت آ گیا. وہ تلاوت کرنے والے دیکھتا ہے کہ سامنے کھڑا ہوا آدمی مسلح کہہ رہا ہے قد آن، وقت آ گیا. بھئی تم کون ہو؟ میں فضیل ہوں ڈاکو. توبہ کرا دو، توبہ ہو گئی. اب یہ تو دیکھیں کس مقام پہ رکھ کے کیا آزما لیا. فضیل بن عیاض ڈاکو کو انسانیت کا ہادی بنا دیا. عبداللہ بن مبارک بیچارے گھر کے کونے میں عبادت کر رہے تھے، تہجد کا وقت تھا. کونے میں ایک طرف بیچارے چھپے ہوئے، چور آیا، اس نے سارا گھر چھان مارا، کوئی چیز چوری کے لائق اس کو نہ ملی. بیچارے درویش تھے، وہ سارا گھوم پھر کے جو چیزیں دیکھی وہیں رکھ دی. یہ اس کو اٹھا کے لے جانا بوجھ اٹھانے والی بات ہے. ساری چیزیں جب اس نے ریجیکٹ کر دی اور مایوس ہو کے جانے لگا تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میاں آ گئے ہو تو اب خالی ہاتھ تو نہ جاؤ، آ جاؤ میرے پاس. تم نے دیکھ لیا دنیا نہیں ہے میرے پاس، آخرت ہے، وہ لینی ہے تو لے جاؤ. اور وہ آیا، اس نے حضرت عبداللہ بن مبارک کے ہاتھ پہ بیٹھ کر لی اور آخرت لے گیا. یہ کیا ہے؟ ہم نے تم کو ایک جگہ پہ رکھا ہے، ڈاکو کے گھر پیدا کیا ہے کہ فضیل بن عیاض بن سکتے ہو کہ نہیں. غفار قبیلے میں پیدا کر دیا. ابو ذر غفاری بن سکتے ہو؟ غفار ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا. کہ ابو ذر غفاری بن سکتے ہو کہ نہیں؟ بن کے دکھاؤ. تو ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھ کے اللہ نے آزمایا ہے. اب اپنا زور لگاؤ. فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم، تم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے جمیعا، تو ان سب کو اللہ کی طرف فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور یہاں جو جو تم آپس میں اختلاف کرتے تھے ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتائے کہ ٹھیک بات کیا تھی.
وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. پھر دوبارہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان جب بھی فیصلے کرو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق کرو. عزیزان گرامی، یہ جو دنیا میں مختلف امتوں میں مختلف شریعتیں آئی ہیں، ان کا مقصد بھی آزمانا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو غریب بنا کے آزماتا ہے، کسی کو بیمار بنا کے آزماتا ہے، کسی کو امیر بنا کے حاکم بنا کے آزماتا ہے، ایسے ہی کسی کو یہ شریعت دے کے آزماتا ہے، کسی کو یہ شریعت دے کے آزماتا ہے، اور پھر اچانک شریعت کو بدل دیتا ہے کہ کل تک تم نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حکم بھی ایسے وقت میں نازل ہوتا ہے جب نماز جاری ہے، 2 رکعتیں ہو گئی ہیں، ظہر کی تیسری رکعت شروع ہوئی ہے، نماز کے دوران وحی آ گئی، اور اللہ کا نبی جو ہے وہ بیت المقدس سے منہ پھیر کے اباؤٹ ٹرن ہو جاتا ہے، بیت اللہ کی طرف منہ، شمال کی طرف منہ کیا ہوا تھا، پیچھے جماعت کھڑی ہوئی ہے، اللہ کا نبی اباؤٹ ٹرن ہو جاتا اور جماعت میں سے گزر کے رخ بیت اللہ کی طرف کر دیا. کسی کو کہنے کا موقع بھی نہیں دیا میاں بیت المقدس سے منہ کر کے بیت اللہ کی طرف منہ کر لو، کہا بھی نہیں. اللہ کے رسول نے رخ پھیر لیا، سب نے رخ پھیر لیا. یا رسول اللہ آپ کی بھول تو نہیں گئی؟ یا رسول اللہ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ نے کی نماز توڑ تو نہیں دی؟ آپ کی نماز کو کیا ہو گیا؟ جو ہو گیا ٹھیک ہو گیا، ویسے ہی چل گزرے. تو ہاں اب پتہ چل گیا کہ جو لوگ پتھروں کی پوجا کر رہے تھے، در و دیوار کی پوجا کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہم تو بیت المقدس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ کیا ہو گیا ان کو؟ یہ اللہ کے نبی کو اچھا بلا بیت المقدس کی طرف منہ کرتے کرتے اب اس نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا. اس کو اللہ کے نبی پہ اچنبھا ہوگا، اللہ کے حکم پہ اس کو حیرانی ہوگی، اس لیے کہ وہ پھنسا ہوا ہے در و دیوار میں، بیت المقدس میں. لیکن جن لوگوں کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ چاہے تو بیت المقدس کی طرف منہ کرا دے، چاہے بیت اللہ کی طرف منہ کرا دے. کچھ لوگ عرفات میں مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، میں نے انہیں روکا کہ نماز مت پڑھو، ناراض ہو گئے. نماز سے روکتے ہو؟ میں نے کہا ہاں اللہ نے روکا ہے. پتہ نہیں تھا بیچارہ. میں نے کہا نماز پڑھنا عبادت ہوتی ہے؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا ہاں نہ پڑھنا عبادت ہے. مغرب کی نماز عبادت کون سی پڑھ رہے ہو؟ یہاں مغرب نہ پڑھنا عبادت ہے، وہاں جا کے آگے چل کے پڑھو، مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھو مزدلفہ میں. اب مسئلے کا پتہ نہیں تھا، بیچارے لوگ ناراض ہو گئے. تو اللہ جو چاہے وہ عبادت ہوتی ہے. نماز پڑھنا کہیں عبادت ہے، کہیں نماز چھوڑنا عبادت ہے.